پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور پھر بھی بخشا نہ جائے۔ رمضان آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ان بخشے جانے والوں کی لسٹ میں ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا مہینہ جو صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ سوچئے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دے دیا۔ کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سوچو، جب شیطان قید ہے تو پھر گناہ کہاں سے آتے ہیں؟ رمضان میں ہمیں صرف ایک دشمن سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے۔ یہ مہینہ سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے۔ چلیے جانتے ہیں رمضان کا اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان کا اصل مقصد بھوک نہیں، تقویٰ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ صرف فاسٹنگ منتھ نہیں، یہ قرآن منتھ ہے۔ اگر رمضان گزر گیا اور ہمارا قرآن سے کنیکشن سٹرونگ نہیں ہوا تو ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ رمضان کے 30 دنوں کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ، عشرۂ رحمت، یعنی 1 سے 10 رمضان تک۔ یہ 10 دن اللہ کی رحمت کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ کا کرم، اللہ کا پیار۔ وہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور پہلے عشرے میں جو دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور ساتھ ہی ہمیں درود شریف کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ آئیے روزے کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ سوچو، روزہ کہے گا، یا اللہ اس بندے نے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، اور قرآن کہے گا، یا اللہ اس بندے نے رات کو مجھے پڑھا، اور اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ کیا ہی نصیب والا ہوگا وہ بندہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عشرہ، عشرۂ مغفرت، یعنی رمضان کے 11ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک۔ یہ معافی کا عشرہ ہے۔ اس میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا مطلب ہے، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بے شک ساتھ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ سوچو، مغفرت کا مہینہ آ گیا اور اگر پھر بھی ہمیں معافی نہ ملی تو نقصان کس کا؟ آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 آدمی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال اور زندہ رہا، اس نے ایک اور رمضان پایا، پھر اس کی وفات ہوئی۔ خواب میں دیکھا گیا کہ جو بعد میں وفات ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ جب یہ مسئلہ پیارے آقا سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے ایک اور رمضان نہیں پایا؟ کیا اس نے اتنی نمازیں اور روزے نہیں رکھے؟ یعنی ایک اور رمضان انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔
رمضان میں اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ جب اللہ خود اجر دے رہا ہو تو اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ، عشرہ نجات، رمضان کے 21ویں دن سے لے کر 23ویں دن تک۔ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اسی تیسرے عشرے میں ایک بہت ہی افضل رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ القدر میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت کا اجر ایک رات میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے اس عشرے کے لیے، اور وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ہمیں پہلا کلمہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کیا اعمال کرنے ہیں رمضان میں؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، ہمیں تہجد پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، ساری نمازیں وقت پر ادا کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، صدقات کرنے ہیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 بار آمین کہا۔ صحابہ اکرام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں نے پیارے آقا سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ سوچو اگر رمضان میں بھی ہم نہیں بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ دیکھو شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے، نجات کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ صرف ہمارا ہے۔ پہلے 10 دن رحمت، اگلے 10 دن مغفرت، آخری 10 دن نجات۔ جو رمضان کو پا کر بدل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں حقیقی تبدیلی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔